ظاہر اقبال صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ سارے کوشش کریں، بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں، بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دوری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزت دار سادات کا پرخلوص صفِ ماتم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا فرش ویلا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان دنوں کا صدقہ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذاتی صدور ہے، مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بیمار کربلا کا صدقہ
बिरादरी ज़ीवकार जनाब भाई ज़हीर अब्बास के वालिद मोहतरम बीमार हैं, अलील हैं, करीम अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा, उनका साया इनके सरों पर कायम और दायम फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा, हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना, दुआओं की कबूलियत के लिए कोशिश करें। बाबा से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त बाशुर की जाए। काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। बानिया मजलिस की हैसियत से यहाँ पर नौकरी होती है और आपकी ज़ियारतें गुज़िश्ता चंद बरसों से हो रही हैं, और जब तक सांस में सांस है आपकी ज़ियारतें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। दुआ हासिल करने के लिए पहला जुमला है, पहली मजलिस है, मुख्तसर सी हाज़िरी है, लेकिन इतना बोलिए कि पता चले कि मेरे सामने अली को मानने वाले हैं, सोच के मरीज़ नहीं हैं। सदा सलामत रहें माँ मुश्किल कुशानी पाक सैयदा आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। उस वक्त की ज़हीर भाई, मैं मालिक आपके बुज़ुर्गों को सेहत अता फ़रमाए, उस वक्त की बात करने लगा हूँ जब वक्त का तसव्वुर ही ना था। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो भाईजान। जब बुज़ुर्गों वक्त का तसव्वुर ही ना था, वक्त था ही नहीं। ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है। ज़मीन है तो ज़िक्र हो रहा है। इज़्ज़त हैदर कलार की कसम, ये ज़मीन ना थी फिर भी उनका ज़िक्र था। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा साथ चाहिए, अपना घर है सरकार, दुआ लेने के लिए आ गया हो। बाबा हामिद शाह जी दुआ फरमाएंगे। सरकार ज़मीन ना थी, अल्लाह के हुक्म से उस वक्त की बात, जब वक्त का सरकार तसव्वुर नहीं है, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन खल्क हुई। हुक्म अल्लाह का है, खल्क हुई ज़मीन। मेरे बाद मेरे भाई ने पढ़ना है, यानी मैंने खुद पढ़ना है ना तवज्जो सरकार। मज़ाहिर भाई बहुत खूबसूरत कलाम करने वाले हैं। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन को खल्क किया गया, ज़मीन सरकार खल्क हुई, पहला जुमला है। ज़मीन खल्क हुई, लेकिन ज़मीन को करार नहीं, ज़मीन हिल रही है, ज़मीन कभी का शिकार है, ज़मीन थरथराहट का शिकार है। जिब्राइल ने आके परवरदिगार के आगे हाथ बांध के कहा, परवरदिगार आपके हुक्म से परवरदिगार ज़मीन तो बन तो गई है, लेकिन ज़मीन को करार नहीं। आवाज़ कुदरत जिब्राइल, इसका इंतज़ाम भी मेरी तौहीद वहदत और कुदरत के पास है। हाथ बांध के जिब्राइल ने पूछा, परवरदिगार कौन सा इंतजाम करके रखा है कि ज़मीन साकित हो जाए। आवाज़ कुदरत जिब्राइल, कांपती हुई ज़मीन पे चला जा और कांपती हुई ज़मीन के दरमियान में, वस्त में, सेंटर में जाके अपनी मलकूती उंगली से लिख या अली। अल्लाह अकबर। जो नाम अली पे बोले हो, माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। पाक सैयद आप पे राजी हो, हाथ ऊंचा चा मिल के बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के दरमियान में जाके अपनी मलकूती उंगली से लिख, सारे बोलेंगे लिख लिख या अली। जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से जमीन पे नाजिल हुए, दुआ फरमाइएगा। जमीन पे नाजिल हुए, कांपती हुई जमीन के दरमियान में, सेंटर में, वस्त में जाके अल्लाह के हुक्म से लिखा लफ्ज़ या अली, नामे या अली, नामे या अली, नामे या अली। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम है, हजारों का इज्तिमा हो, उठ के बोले तो नौकर के फिक्रे का हक अदा नहीं होता। झोली फैला के सादात की बारगाह से दुआ लेने के लिए नौकर हाजिर हो गया है। जिब्राइल जमीन पर नाजिल हुए, अल्लाह के हुक्म से कांपती जमीन के दरमियान में बाबा जी वस्त में जाके अपनी मलकूती उंगली से लिखा या अली। बस अली का लिखना था, नाम में अली का भाई लिखना था कि जमीन का हिलना बंद हो गया, थरथराहट खत्म हो गई, कपकपी खत्म हो गई। लेकिन जिब्राइल का रंग उतर गया। अल्लाह ने आवाज दे के कहा, जिब्राइल
اب تیرا رنگ کیوں اتر گیا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں پروردگار رنگ نہ اترے تو اور کیا ہو؟ آپ نے میرے مرشد، میرے استاد، میرے سردار علی بادشاہ کا نام یہ زمین پر لکھوا دیا ہے۔ یہ آدم کے نالائق بچے اکڑ اکڑ کر زمین پر چلیں گے، تو قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا۔ اگر کسی نالائق کا پاؤں میرے مرشد استاد علی کے نام پہ آ گیا، آواز قدرت جبرائیل اس کا انتظام بھی میری توحید کے پاس ہے۔ ہاتھ باندھ کے دوبارہ جبرائیل نے پوچھا پروردگار کون سا انتظام کر کے رکھا ہے؟ آواز قدرت جبرائیل جہاں پہ تو نے نام علی لکھا ہے وہاں پہ جا کے کعبہ رکھ دے۔ اللہ اکبر! یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ پرچم کی طرح بلند ہو، ہاتھ اونچے جو مل کے بولو حیدری! سبحان اللہ، سبحان اللہ! آپ جی ہیں سرکار، صدر سلامت رہو۔ اللہ اکبر! اللہ! وہاں پر بزرگوں کعبہ رکھ، کعبہ رکھ۔ تو کہتا ہے یہ پاؤں رکھیں گے، تو کہتا ہے جبرائیل، تو کہتا ہے یہ پاؤں رکھیں گے، میں سجدے نہ کرواؤں تو خدا کیسا؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! پچھلے سردار سجدے نہ کرو۔ اللہ کی اس پوری دھرتی پر زمین بنی نا سرکار، بڑے بڑے محلات آپ نے دیکھے، بڑے بڑے بنگلے دیکھے، بڑی بڑی کوٹھیاں سرکار، ایسے نا بانی مجلس خود بابا نعیم شاہ جی کا کام بھی پلاٹوں کا ہے، بابا تصور شاہ سرکار وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ایسے نا سرکار پراپرٹی کا کام۔ مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے، جنہوں نے اتنا خوبصورت سا منظر ہمیں دے دیا ہے نا توجہ سرکار؟ زمین بنی، بڑے بڑے محلات آپ نے دیکھے اور دیکھتے رہیں گے، لیکن اللہ کی اس پوری دھرتی پر ضمانت کے ساتھ پوری روئے زمین پر جا کے دیکھو، پوری روئے زمین پر 3 گھر ایسے ہیں، اللہ کی پوری اس دھرتی پر زمین پر 3 گھر، کتنے؟ 3 گھر ایسے ہیں جو روئے زمین کے تمام مکانوں سے افضل ترین ہیں۔ اللہ اکبر! تھوڑے بندے پہنچے ہیں سرکار۔ اللہ کی اس پوری دھرتی پر 3 گھر ایسے جو سرکار روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ قاری القصائد شہنشاہ مسدس برادر زی وقار زوار سجاد حیدر بھراڑی صاحب امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تشریف فرما ہے توجہ سرکار۔ 3 گھر سرکار ایسے بابا جی جو روئے زمین کے دیوانہ صاحب تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہیں۔ اگلے جملے پہ بندہ وہی بولے گا جو علی کو بے سوچ مانتا ہے۔ 3 گھر ایسے جو روئے زمین کے تمام گھروں سے افضل ہیں، اور علی والوں تینوں گھروں کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! جو پہلے پہنچ گئے وہ سلام ہے، ماں حسین کی صدا سلامت رکھے۔ تینوں گھروں کی نسبت آپ کے اور میرے مرشد علی شہنشاہ کے ساتھ۔ پہلا گھر روئے زمین کے 3 گھر جو افضل ترین گھر ہیں، جس کے برابر کوئی گھر نہیں۔ پہلا گھر، جتنا وقت ہے، پہلا گھر وہ ہے کعبہ۔ پہلا گھر جو افضل ترین گھر ہے وہ ہے سرکار بیت اللہ، کعبہ۔ یہ گھر اللہ کا ہے، نسبت علی سے ہے۔ نسبت سجاد بھائی، نسبت سرکار بزرگوں علی شہنشاہ کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں جملہ ایک آ گیا سرکار، وہ میں کرتا چلوں۔ نسبت علی شہنی، اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جسے بھائی جان گھر کی ضرورت ہی نہیں، لا مکان ہے لیکن پھر گھر رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بادشاہ کی قبر ہے، علی کی قبر ہے، ہم کہتے ہیں جی بے شک ہے۔ ملک عراق میں شہر نجف میں علی بادشاہ کی قبر ہے، ہم سارے علی والے سنی شیعہ وہاں پر جاتے ہیں،
زواری کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ اب جو دشمن ہے وہ کہتا ہے بھائی قبر ہے، قبر میں تو مردہ ہوتا ہے، بیدار ہونا خدا کے لیے، قبر ہے اور قبر میں تو سرکار مردہ ہوتا ہے، اور مردے سے کیا شفا مانگنی، مردے سے کیا رزق مانگنا۔ میں نے کہا جس طرح اللہ کا گھر ہے اور اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، اسی طرح علی کی قبر ہے لیکن علی کو بھی قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچا حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سدا سلامت رہو۔ علی کو بھی قبر کی ضرورت نہیں۔ 3 گھر افضل ترین گھر ہیں، اور دیکھیں سرکار ضمانت کے ساتھ میں وہ لامکان ہے، لامکان ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہے نا، ہر جگہ موجود ہے نا پروردگار بھائی جان، ہر جگہ موجود۔ حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیں ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ توحید کی بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیوانہ صاحب اس دنیا میں تشریف لائے سرکار، لوگوں نے پوچھا، تبلیغ دین کی، اللہ کی بات کی، اللہ کو پہنچایا۔ مجھے دیکھیے گا سرکار کس لیے؟ اللہ پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، جاگنا، جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ تھوڑے بندے پہنچے ہیں دیوانہ صاحب۔ جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس توحید کی، کیا اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں۔ جملہ آگے ہے جو اشارہ ہے، جتنے بزرگ ہیں وہ میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ اللہ دیکھا، کہا دیکھا نہیں۔ جو حضرت آدم ابو البشر نے جواب دیا ہے وہ یہاں پر لکھنے کا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا میں نے بھی کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے بھی کسی سے، پتہ چلا کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہے۔ اللہ اکبر، دانش بھائی، جو آدم سے بھی سرکار پہلے، کسی سے سنا اللہ ہے، جی ہے، بے شک۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا چلنا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ کائنات کے نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے۔ حضرت کچھ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ مختصر کرو، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کی جو بات کر رہے ہیں کیا اللہ دیکھا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جواب یہ دیکھا نہیں، دلیل یہ ہے کائنات کا چلنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت کتنے نام لیتا رہوں، نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس، میں نتیجہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا، ہر چہرہ کھل پڑے گا۔ جاگنا خدا کے لیے، ہر نبی نے جواب یہی دیا کہ دلیل یہ ہے کائنات کا چلنا، دلیل ہے کہ وہ خدا ہے۔ آؤ میری انگلی پکڑو، میں آپ کو نجف کے شہر میں لے کے جاؤں۔ مسجد کوفہ ہے، منبر ابیض ہے، وہاں آپ کے اور میرے مرشد علی شہنشاہ تشریف فرما ہے۔ علی شہنشاہ خطبہ توحید تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ مجمع کے وسط سے کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے یا علی، آپ جو توحید کی بات کر رہے ہیں کیا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی شہنشاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں چپ کر کے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، اس نے مجھے خرید لیا جس جو اس جملے میں بولا ہے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے، حیدر حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ زندگی تو ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ کل انشاءاللہ آپ بھی وقت سے تشریف لائیں گے، ہم بھی پڑھنے والے کافی صاحبان ہیں، مظاہر بھائی تشریف فرمائے، سجاد۔ حقیقت قاہرہ ہے، ایک جملہ عبادت کی تکمیل کی خاطر لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک مظلوم کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو،
کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آنے والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ کم از کم منت کر کے حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں، منت کر کے کہتا ہوں اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ پردہ داروں میں شام والی مخدومہ آپ کی ہائے سن کے چلی جائے، آپ کے حق میں دعا کر کے چلی جائے۔ عزادارو، آپ پہلی محرم ہے، آپ یہاں پر تشریف لائے، مجلس سنی، ماتم کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، دوسرے بارگاہ میں چلے جائیں گے، وہاں پہ مجلس سنیں گے، تیسرے بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ علماء مکاتب نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ایک مجلس سن کے دوسری بارگاہ میں جاتے ہیں، عزاداران امام مظلوم کربلا رونے والوں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، رونے والوں ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے، ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے۔ عزادارو، اسی عزاخانے میں پھر رہتی ہے، بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، اماں فلاں زادار یہاں رو رہا تھا، اجرکم من اللہ، شرما کے نہ رونا غریب کی غربت میں، اماں فلاں زادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزادارو، اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ جاتا ہے، سوال کیا کرتے، جتنے سید اللہ مجھے معاف کرنا، سوال کیا کرتی، اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، یہ ماتم کر کے رو رہے تھے، اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزادارو، بطول فرماتی ہے، زینب عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، وہ تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے۔ رو کے کہتی ہے، اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ وہ میں نے جہاں بھی حسین کا نام لیا وہ کہیں سے آگ کے شعلے برسے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، آخری جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، منبر اپنے بھائیوں کے حوالے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، رونے کے دن آ گئے، رونے کی راتیں آ گئی، بطول کے چمن کے اجڑنے کا موسم آ گیا۔ عزادار، ہر بندے نے، ہر عزادار سنی شیعہ بھائی نے، بہنوں بھائیوں نے اس چاند کو دیکھا، محرم کے چاند کو دیکھا، لیکن امن کی حالت میں دیکھ رہا، اپنی اپنی منزل پہ دیکھا، اپنے اپنے گھروں میں دیکھا، اور رونے کی بات تو یہی ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹیوں نے یہ محرم کا چاند جنگلوں میں دیکھا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا ماتم قبول فرمائے، مولا ماتم قبول فرمائے۔ او علی کی بیٹیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا۔ آخری جملہ، عزاداران امام مظلوم کربلا، مدینے کے لوگ دیوانہ صاحب فرماتے ہیں، ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کے لیے ہمیں یہی قول آتی رہی، ہر بندہ پوچھتا رہا، کیا محرم کا چاند نظر آ گیا؟ کیا محرم کا قبلہ چاند نظر آ گیا؟ ذاکر صاحب کو فون آیا، کیا محرم کا چاند نظر آ گیا؟ اور رونے والوں، روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں، ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، آسمان کی طرف منہ نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ صادق مولا کے گھر سے اور رونے کی آوازیں وہ اتنی بلند آواز میں آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا کہ بطول کے گھر اجڑنے کا موسم آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ دعا ہے مالک دو جہان، آنسوں اپنے دربارش قبول اور منظور فرما۔